بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان کے صوبوں ننگرہار اور خوست میں دو الگ الگ واقعات میں دوستو کم از کم 3 افراد مارے گئے اور 6 زخمی ہو گئے۔ افغان حکومت نے ان اموات کو پاکستان کی کارروائی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، جبکہ افغان حکومت نے بھی پاکستان کے ملوث ہونے کے ثبوت فراہم نہیں کیے۔ پاکستان متعدد بار دوستو کابل کو یعنی افغانستان کو خبردار کر چکا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان پر حملے کرنے والے تخریب کاروں کے لیے استعمال نہ ہونے دے، اور یہ کہ پاکستان ایسے تخریب کاروں کو نشانہ بنانے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ خوست کے ضلع اسپیرا میں حاجی نعیم خان نامی شخص کے گھر پر مبینہ ڈرون حملے میں 3 بچے مارے گئے اور کئی دیگر زخمی ہوئے۔ یہ علاقہ دوستو شمالی وزیرستان کی سرحد کے بالکل قریب واقع ہے۔ طالبان نے اپنے بیان میں افغانستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہری آبادی پر بمباری جیسے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ دوستو ان سے کوئی پوچھے کہ پاکستان میں تخریب کاری تو آپ پہلے سے ہی کروا رہے ہیں، اس سے زیادہ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان پر کوئی ایٹم بم چلا دیں گے؟ دوستو یاد رہے کہ پاکستان اس سے پہلے بھی افغان سرزمین پر تخریب کاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا چکا ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں بھی پاکستانی طیاروں نے صوبہ پکتیکا میں کارروائی کرتے ہوئے کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت پاکستان نے تسلیم کیا تھا کہ پاکستان نے اپنی سرحدی علاقوں میں ایسے آپریشن کیے ہیں جن کا مقصد پاکستانی عوام کو تخریب کار گروہوں سے محفوظ رکھنا ہے۔ اپریل میں ISPR نے دعویٰ کیا تھا کہ شمالی وزیرستان میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے کم از کم 54 تخریب کاروں کو مارا گیا ہے۔ اسی طرح اس ماہ کے آغاز میں بلوچستان کے ضلع زوب میں افغانستان سے داخل ہونے والے کم از کم 50 حملہ آوروں کو بھی ہلاک کیا گیا۔ TTP اور مقامی قبائل کے درمیان دوستو حالیہ مذاکرات سے بھی یہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ تخریب کاروں کی کمان کا مرکز افغانستان میں موجود ہے، کیونکہ وہ لوگ بار بار اپنے افغان رہنماؤں سے مشاورت کے لیے وقت مانگ رہے تھے۔ دنیا کی مشہور ٹیکنالوجی کمپنی گوگل پر دوستو بڑا سائبر حملہ ہوا ہے، جس سے 2.5 ارب جی میل صارفین متاثر ہوئے ہیں۔ گوگل کا کہنا ہے کہ یہ حملہ 8 سے 18 اگست کے درمیان کیا گیا، جس میں ہیکرز نے کمپرومائز اوپن آتھرائزیشن ٹوکنز کو استعمال کر کے عالمی سطح پر اکاؤنٹس تک رسائی حاصل کی۔ گوگل نے اپنے تمام انفرادی جی میل صارفین کو محتاط رہنے اور فوری حفاظتی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی چیک اپ لازمی کریں اور اکاؤنٹس میں مسائل کو دور کریں، مضبوط پاس ورڈ رکھیں جس میں خصوصی علامات اور نمبر شامل ہوں۔ 2 فیکٹر ایتھنٹیکیشن کو فعال کریں، غیر مانوس ڈیوائسز سے فوری لاگ ان اور لاگ آؤٹ کر دیں، مشکوک تھرڈ پارٹی ایپس کا ایکسیس ختم کر دیں، کسی بھی مشکوک لنک یا اٹیچمنٹ کو مت کھولیں۔ گوگل کا کہنا ہے کہ ان ہدایات پر عمل کر کے مستقبل میں کسی بڑے سائبر حملے سے بچنے کے امکانات نمایاں طور پر کم ہو جائیں گے۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے دوستو ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں دوبارہ لگانے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ ایران نے یورپی ممالک کے اس منافقت کو غیر معقول اور غیر قانونی قرار دیا ہے۔ تینوں یورپی ممالک کے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ ایران نے جوہری پروگرام سے متعلق وعدوں کی پاسداری نہیں کی۔ ایران 2015 کے جوہری معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ 2015 کے جوہری معاہدے کے بعد دوستو ایران پر سے اقوام متحدہ کی پابندیاں معطل کر دی گئی تھیں۔ یہ بھی یاد رہے کہ گزشتہ دنوں ایران کے 3 یورپی ممالک کے ساتھ نئے جوہری معاہدے پر بات چیت کے ادوار بھی ہوئے ہیں۔ روس نے دوستو یوکرین کے دارالحکومت کیف اور دیگر شہروں پر رات بھر شدید فضائی حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں کم از کم 18 افراد مارے گئے
جن میں 4 بچے بھی شامل تھے۔ یوکرینی حکومت کا کہنا ہے کہ مرنے والوں میں 2، 14 اور 17 سال کی عمر کے بچے بھی شامل ہیں۔ حملے کے دوران یورپی یونین مشن اور برٹش کونسل کی عمارتیں بھی متاثر ہوئیں، جس پر یورپی یونین اور برطانیہ نے اپنے دارالحکومتوں میں روسی سفیروں کو طلب کر لیا ہے۔ یوکرینی فضائیہ کا کہنا ہے کہ روس نے ایک ہی رات میں 600 ڈرونز اور 31 میزائل داغے ہیں۔ فضائیہ کے ترجمان یوری احنات نے اسے یوکرین پر ہونے والے سب سے بڑے حملوں میں سے ایک قرار دیا ہے۔ روس نے دعویٰ کیا ہے کہ ان حملوں میں یوکرین کے فوجی صنعتی اداروں، فضائی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یہ حملہ شہریوں پر دانستہ کیا گیا ہے۔ یورپی کمیشن نے بھی اس حملے پر شدید ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ روس اندھا دھند شہریوں، بچوں اور خواتین کو مار رہا ہے اور اب یورپی یونین کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے روسی صدر پوٹن پر زور دیا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئیں۔ پاکستان کے بننے کے ابتدائی دنوں میں دوستوں جاری ہونے والا 1948 کا یہ 100 روپے کا نوٹ آج لاکھوں روپے کی قیمت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ نوٹ اچھی حالت میں محفوظ ہو تو اس کی قیمت موجودہ وقت میں 8 سے 12 لاکھ روپے تک ہو سکتی ہے۔ یہ نایاب نوٹ دوستوں اس وقت چھاپے گئے تھے جب پاکستان ابھی بنا ہی تھا اور اس کی کرنسی کا انتظام ابھی عارضی طور پر ریزرو بینک آف انڈیا کے پاس تھا۔ یہ نوٹ آزادی کے فوراً بعد چھاپا گیا تھا اور تعداد میں بہت محدود تھا۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ایسے نوٹ رکھنے والے افراد پہلے ان کی اصلیت کو کسی ماہر یعنی PMG پیپر منی گارنٹی سے تصدیق کروائیں، اس کے بعد یہ نوٹ آن لائن مارکیٹ میں بیچے جا سکتے ہیں، مثلاً coinbazaar.com یا eBay پر فروخت کیے جا سکتے ہیں۔ یہ نایاب نوٹ دوستوں پاکستان کی تاریخ کا ایک انمول ورثہ ہے جو نہ صرف ملک کی ابتدائی معیشت کی یادگار بھی ہے۔ سائنسدانوں نے دوستوں ایک حیرت انگیز نیا مٹیریل تیار کیا ہے جو ایئر کنڈیشننگ یا پنکھے کے بغیر بھی گھروں کو ٹھنڈا رکھ سکتا ہے۔ یہ ایجاد نہ صرف توانائی کی بچت کرے گی بلکہ ماحول دوست متبادل بھی فراہم کرے گی۔ اس مٹیریل کا مقصد بڑھتی ہوئی گرمی کی لہر اور توانائی کے بحران کے دوران گھروں کو سستا اور پائیدار طریقے سے ٹھنڈا رکھنا ہے۔ یہ مٹیریل دن کے وقت سورج کی تپش کو روکنے اور رات کے وقت عمارت سے حرارت کو خلا میں خارج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کے استعمال سے بغیر بجلی کے درجہ حرارت تقریباً 8.4 سینٹی گریڈ کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ مواد عام اور سستا ہے جسے موجودہ تعمیراتی ڈھانچوں میں آسانی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایئر کنڈیشنر کے مقابلے میں یہ بجلی کی کھپت 0 رکھتا ہے۔ یہ ماحول دوست ہے کیونکہ یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں کمی کرتا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلی اور شدید گرمی کی وجہ سے بجلی کے بغیر ٹھنڈک فراہم کرنے والے متبادل کی شدید ضرورت ہے۔ اگر یہ مواد بڑے پیمانے پر اپنایا جائے تو توانائی کی کھپت میں نمایاں کمی آ سکتی ہے اور عام گھرانوں کے اخراجات بھی کم ہو جائیں گے۔ یاد رہے دوستوں کہ دنیا بھر میں تقریباً 2 ارب سے زائد افراد شدید گرمی والے علاقوں یا خطوں میں رہتے ہیں جہاں ایئر کنڈیشننگ مہنگی اور ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس ایجاد کو مستقبل کی کولنگ ٹیکنالوجی قرار دیا جا رہا ہے اور یہ امریکی سائنسدانوں اور چائنیز سائنسدانوں نے مل کر بنایا ہے۔ تھائی لینڈ کی آئینی عدالت نے کمبوڈیا کے سابق رہنما کے ساتھ لیک فون کال کے معاملے پر معطل وزیر اعظم پائی تونگ تران شینا وتری کو عہدے سے برطرف کر دیا ہے۔ آئینی عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ 39 سالہ شینا وتری بطور وزیر اعظم کمبوڈین رہنما ہن سین سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران اخلاقی معیارات کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ برطرف تھائی وزیر اعظم کی لیک ہونے والی فون کال میں شینا وتری کو دوستوں کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی تنازع کے باوجود ہین سین کو انکل کہتے جبکہ تھائی لینڈ کی آرمی کے سینئر کمانڈر کو ڈانٹتے اور اپنا دشمن کہتے ہوئے سنا گیا تھا۔
کل عدم تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے خاندانوں کو دوستو افغان صوبہ غزنی منتقل کرنے کے لیے ایک خلیجی ملک کی جانب سے دی گئی خطیر رقم کے استعمال کے حوالے سے افغان طالبان کو سخت تنقید کا سامنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے کوئی ٹھوس مالی ریکارڈ سامنے لایا گیا ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ رقم کیسے اور کہاں استعمال ہوئی اور کن افراد کو غزنی منتقل کیا گیا۔ اس حوالے سے دوستو شفافیت پر سخت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طالبان حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے ارکان اور ان کے اہل خانہ کو غزنی منتقل کر کے انہیں غیر مسلح کیا جائے گا۔ اس ضمن میں بطور آزمائشی قدم ایک پائلٹ پروجیکٹ شروع کیا گیا تھا جس کے لیے ایک خلیجی ملک نے $60 لاکھ فراہم کیے تھے۔ منصوبہ تقریباً 2000 خاندانوں کی آباد کاری پر مبنی تھا، تاہم جب مزید فنڈز کی درخواست کی گئی تو ڈونر ملک نے ابتدائی رقم کے حسابات مانگے۔ افغان طالبان تاحال مطلوبہ دستاویزات فراہم کرنے میں دوستوں ناکام رہا ہے، جس سے یہ ملک سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے۔ توقع تھی کہ پائلٹ پروجیکٹ کامیاب ہونے پر عالمی سطح پر مزید معاونت ملتی، لیکن یہ مقصد پورا نہ ہو سکا۔ اس سے پہلے دوستو پاکستان نے بھی اس منصوبے کی مالی معاونت میں دلچسپی ظاہر کی تھی اور تقریباً 30 ارب روپے فراہم کرنے کا اشارہ دیا تھا، مگر طالبان حکومت پر گہرے عدم اعتماد کے باعث یہ کوشش آگے نہ بڑھ سکی۔ اس بد اعتمادی کو دوستو اس وقت مزید تقویت ملی جب لشکر اسلام کے عسکریت پسند، جنہیں 2021 میں ارزگان میں بسانے کا دعویٰ کیا گیا تھا، لیکن یہ لوگ دوبارہ وادی تیرا میں نمودار ہو گئے۔ بھارت کی جانب سے دوستو آبی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے اور اب مقبوضہ وادی سے دریائے جہلم میں بھی پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ بھارت کی طرف سے چھوڑا گیا پانی کا ریلا کنٹرول لائن چکوٹھی کے مقام سے آزاد کشمیر میں داخل ہو گیا۔ مظفرہ آباد میں بھی دریائے جہلم میں پانی کا بہاؤ بڑھ چکا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم میں چکوٹھی کے مقام سے پانی کی مقدار میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس کے باعث مظفرہ آباد، ہٹیاں بالا اور نیچے کی طرف منگلہ تک کے علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہو رہی ہے، لہذا احتیاطی تدابیر کی جائے۔ دوستو یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے پنجاب کے دریاؤں میں پانی چھوڑے جانے کے بعد 3 دریاؤں راوی، چناب اور ستلج نے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دریاؤں کے کنارے آباد بستیاں اور فصلیں زیر آب آ چکی ہیں، تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں افراد نقل مکانی بھی کر چکے ہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کرتارپور سمیت دوستو پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا ہے اور یقین دہانی کروائی ہے کہ سیلاب سے متاثر ہونے والے تمام مذہبی مقامات کو دوبارہ اصل حالت میں بحال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل نے فوجی جوانوں سے بھی ملاقات کی اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے دوران جوانوں کے بلند حوصلے، پیشہ ورانہ تیاری اور قوم کی خدمت کے عزم کو بھی سراہا۔ پبلک اکاؤنٹس کی ذیلی کمیٹی میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یعنی BISP سے سرکاری افسران کو دوستو اربوں روپے کے کیش ٹرانسفر ہونے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ آڈٹ حکام نے انکشاف کیا ہے کہ سینکڑوں سرکاری افسران اور بیوروکریٹس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مستحقین کا فنڈز ہڑپ کر چکے ہیں۔ متعدد سرکاری افسران، ان کی شریک حیات یعنی بیویاں اور پینشنز بھی BISP بے نظیر انکم سپورٹ کے بینیفیشری ہیں، جبکہ سرکاری ملازمین اس پروگرام کے بینیفیشری ہو ہی نہیں سکتے۔ 85 افسران دوستو حیرت کی بات ہے کہ گریڈ 20 کے ہیں، 630 افسران گریڈ 19 کے ہیں اور باقی 22 گریڈ کے افسران بھی بینیفیشریز ہیں۔ زیادہ تر افسران صوبہ سندھ سے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔